اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب زفاف یعنی سہاگ رات کی تیاری کیسے کریں؟ دوستو، دنیا کا کوئی بھی کام ہو وہ سیکھے بنا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کام بھی سیکھے بغیر کیا جائے تو وہ یقیناً نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی یا ہو گئی ہے اور آپ کو بیوی کے ساتھ سیکس کا طریقہ نہیں آتا تو یقیناً خطرے کا باعث ہے۔ ہم قسط وار اس طریقے کو ذکر کریں گے، آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ قسط نمبر 1، خود لذتی میں گرفتار ہوئے نوجوان کو نئی شادی ہونے پر نوجوان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سہاگ رات یعنی شب زفاف کو اطمینان رکھیں اور اپنے آپ کو انٹر کورس کے لیے تیار کر لیں۔ کمرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو پریشان نہ ہوں اور دل سے قطعی یہ بات نکال دیں کہ میں دخول کر سکتا ہوں یا نہیں۔ یہ ڈر، یہ خوف نکال دینا چاہیے۔ اپنے آپ کو نارمل رکھیے اور دوستوں کی ان تمام باتوں اور خیالات کو خارج کر دیں جن کو سکھا کر بھیجا ہے۔ دوست کبھی دوست نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ دوست آپ کی بیوی ہوتی ہے، محبت آپ کی بیوی ہوتی ہے، آپ کی اولاد ہوتی ہے جو آنے والی ہے۔ آپ کو عجلہ عروسی میں داخل ہونے سے پہلے چند بلکہ ایک دو چیزوں کا اہتمام کر لیں، بلکہ یہ اپنے ساتھ رکھیں۔ نمبر 1، ویسلین کی ایک چھوٹی سی ڈبیا جو صرف 10 روپے میں آتی ہے۔ یہی ویسلین آپ کو مرد بنا دے گی۔ عجلہ عروسی میں جانے کے بعد خوشبو کا استعمال کریں۔ عطر حنا ایک ایسا عطر ہے اور بہت خوشگوار ہے۔ اس عطر کی خوشبو سے ہر دو میں جنسی خواہش عود کر آتی ہے۔ دلہن کو اس رات زیادہ ستانا نہیں چاہیے بلکہ اس سے اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ پہلی ہی رات بیوی کو یہ سبق نہ پڑھانے بیٹھ جائیں کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے۔ دل توڑنے والی باتیں اور لڑکی کے والدین کی برائیاں وغیرہ وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے شادی کی ہے، عمر بھر کا ساتھ نبھانا ہے، اولاد ہونی ہے، ایک گھر بسانا ہے۔ بیوی کبھی سیکسی زندگی سے خوش نہیں ہوتی۔ عورت سیکس کو نہیں چاہتی۔ عورت ہمیشہ سیکس نہیں چاہتی بلکہ عورت پیار، محبت اور ایک ساتھی کی دیوانی ہوتی ہے۔ عورت یہ نہیں سمجھ سکتی کہ اس کے شوہر نے پہلی رات ہی اس سے سیکس کیوں نہیں کیا۔ اگر ایک دو دن بعد بھی بیوی کو بھرپور اعتماد میں لے کر بیوی سے انٹر کورس کریں گے تو بیوی بہت خوش ہوتی ہے اور وہ کبھی نہیں سوچتی کہ اس کے مرد میں جنسی کمزوری ہے۔ عورت کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ مرد کو کیا جنسی کمزوری ہے۔ بیوی کے سامنے یا اس کو معلوم کر کے کبھی بھی جنسی ادویات نہیں کھانی چاہیے۔ بالفرض محال آپ جنسی صحت بڑھانے کی ادویات کھا رہے ہیں یا تیلا وغیرہ لگا رہے ہیں تو بیوی کو اس کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے۔ میرا مضمون طویل ہوتا جا رہا ہے مگر میں آپ کو وہ حقیقتیں بتا رہا ہوں جو خود آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اس مضمون سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو نئی شادی کرنے والے ہیں یا جو کر چکے ہیں اور ابھی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ عجلہ عروسی میں داخل ہونے کے بعد بالکل ریلیکس ہو جائیں اور دلہن سے پیار و محبت کی باتیں کیجیے۔ وہی شادی کامیاب ہے جو ماں باپ لڑکی پسند کر کے اپنے بیٹے کے لیے بہو لاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں لڑکا لڑکی اجنبی ہوتے ہیں اور ان میں محبت کمرہ عروسی میں ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ان میں محبت کی لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرامت ہے جو وہ نکاح کے بول سے ہر دو کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ میٹھی اور پیار و محبت کی باتوں کے بعد ایک دوسرے کا اچھی طرح سے تعارف ہونے کے بعد بوس و کنار کیجیے۔ بوس و کنار میں
نیا پارٹنر تعاون نہیں کرتی کیونکہ اجنبیت ہوتی ہے۔ دل اچھی طرح آنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر ہونٹوں اور گالوں یا اونچائیوں پر تعاون نہیں مل رہا ہے تو ہاتھوں اور پاؤں پر بوسہ دیجیے۔ آپ کی پارٹنر ملتفت ہو جائے گی۔ کبھی بھی آپ کی پارٹنر خود سے تیار نہیں ہوتی اور نہ ہی لباس اتارتی ہے، چٹ لیٹ جاتی ہے اور شوہر خود ہی لباس کو چھیڑے منتظر رہتی ہے۔ بوس و کنار کے بعد بس آپ کا کام ہو گیا۔ بیوی 100% راضی ہے۔ آپ واسلین انگلی میں لے کر اہلیہ کے مقام فرج پر لگائیں، یا اگر درد کا اندیشہ ہے تو زائلون لوکین لوشن لگا دیں اور اپنے اعضاء پر واسلین سامنے کے حصے پر، جس کو سپاری کہتے ہیں، لگائیں اور انٹر کورس کریں۔ نہ آپ کو تکلیف ہوگی نہ پارٹنر کو۔ دخول اچھی طرح ہو جانے کے بعد حرکت نہ کریں اور جسم کا بوجھ پارٹنر پر نہ ڈالیں۔ ڈنڈے کی طرح لیٹے رہیں، بغیر حرکت کچھ دیر ٹھہریں۔ آپ کو لطف آئے گا اور پارٹنر بھی محفوظ ہوگی۔ کچھ دیر بعد حرکت دیں۔ اسی طرح پہلے پارٹنر منزل ہو جائے گی، پھر آپ کا بھی انزال ہو جائے گا۔ دونوں علیحدہ ہو جانے کے بعد اسی طرح لیٹے رہیں۔ یاد رکھیں دونوں کا کپڑا جس سے نازک جگہ پہنچتے ہیں الگ الگ رہنا چاہیے۔ بیوی کے کپڑے سے ہی اعضاء کو نہ پہنچیں بلکہ اپنا رومال یا کپڑا الگ رکھیں۔ ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے۔ مجامعت کے بعد دونوں میاں بیوی کو دودھ پینا چاہیے۔ اطمینان سے سو کر اٹھنے کے بعد گرم پانی سے غسل جنابت لینا چاہیے۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شب زفاف کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری قسط نمبر 2 ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔